سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ سنا دیجئے ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعی حال، جب ان دونوں نے نیاز کی اللہ کے لیے، جن میں سے ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو دوسرا یہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں سے تقریباً نصف رکوع تک آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا، بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک جیسا کہ ہم جانتے ہیں قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جو محض واقعات برائے واقعات بیان کرے، بلکہ قرآن پاک کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد اس واقعے کے اندر موجود عبرت کے پہلو سامنے لانا ہوتا ہے کہ اس واقعے سے تم کیا عبرت حاصل کرتے ہو۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو تاریخ انسانی جو پیچھے گزری ہوئے اقوام کی تاریخ ہوتی ہے، وہ اصل میں اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ اس کو محض مزے لے کر بیان کرنا، لکھنا یا پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ہاں اگر انسان اس سے نصیحت حاصل کرے تو وہ بہت قیمتی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے یہ کسی بھی قوم کا اجتماعی حافظہ ہوا کرتی ہے، جیسے آدمی اپنے حافظے سے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ ایک دفعہ انسان کہیں سے پھسلا ہے کیچڑ دیکھ کر، اب دوبارہ اس کو پہلا سا پھسلنا یاد آ جاتا ہے اور وہ فوراً اس سے محتاط ہو جاتا ہے۔ تو قصہ کہانی بذات خود مقصود نہیں ہے، قرآن پاک میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے جہاں قصے بیان فرمائے، واقعات بیان فرمائے ہیں، وہاں ساتھ ہی اس کی عبرت کے پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ بھی اپنے اندر بہت سے عبرت کے سامان رکھتا ہے، جو موقع بموقع انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے قصہ سن لیا جائے تاکہ بعد میں پھر اس جانب اشارہ کر دیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، جن سے انسان کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے انسان نہیں تھا۔ کچھ جو بیچارے وحی کی ہدایت سے محروم لوگ ہیں، جو سائنسدان ہیں کچھ ایسے یا کچھ اور اس قسم کے لوگ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یہ کوئی ابو البشر نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے پہلے جمادات سے نباتات ہوئے، نباتات سے حیوان ہوا، حیوان پھر آگے ترقی کرتے 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 انسان بن گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور ان کا ابو البشر ہونا، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اسے کہتے ارتقاء۔ ڈارون ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ
بندر سے آگے، بندر کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے، لیکن یہ بات قرآن و حدیث سے بالکل متصادم ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانی نسل کی الگ سے ابتدا ہوئی ہے، باقی چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں اور دنیا چل رہی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس بسی بسائی بنی بنائی دنیا میں بنا کر بھیجا ہے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بہرحال آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو شروع کے زمانے میں چونکہ ایک ہی انسان ہے، اس کی ایک پسلی سے نکلی ہوئی بیوی ہیں جو حوا ہیں، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی تو شروع کے زمانے میں بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح ہوا، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظم یہ رکھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی دو بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکی ہوتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا۔ ایک بطن کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک دفعہ میں جو ٹوینز پیدا ہوئے ان کے ہاں، وہ آپس میں سگے بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور جو دوسری جنم میں پیدا ہوئے، دوسری دفعہ پیدا ہوئے، تو وہ ان سے اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ہر دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے تھے، اور اصول یہ تھا کہ اس کا نکاح جو ایک جنم کی لڑکی ہے دوسرے جنم کے لڑکے سے ہوگا، اور پہلے جنم کی لڑکی کا دوسرے جنم کے لڑکے سے ہوگا، تو یہ ایک اصول تھا۔ اب ایک جنم میں پیدا ہوا آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام تھا حابیل، اور دوسرے جنم میں پیدا ہوا جس کا نام تھا قابیل۔ دونوں کے ساتھ لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جو حابیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، کم شکل تھی، تو ادھر جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اب وہ قابیل جو ہے نا، اس کو شیطان اس کے اوپر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا، اس نے یہ کہا، اور قابیل نے یہ کہا، اور حابیل نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، جو حکم ہے شریعت کا اس وقت اللہ تعالیٰ کا، وہ اسی کے مطابق چلنا ہے۔ دونوں کی آپس میں بحث تکرار ہوئی، آدم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو آدم علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو قابیل تھا اس پر خواہش سے نفس سوار تھی، تو جس انسان پر خواہش سوار ہو جائے، نفسانیت سوار ہو جائے، اسے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ افرأیت من اتبع الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اسے اپنا امام بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ گمراہ ہو جاتا ہے علم رکھنے کے باوجود بھی۔ انسان کی گمراہی کا سبب جہالت بھی ہوتی ہے، لیکن جہالت سے بڑھ کر اس کی گمراہی کا سبب نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ انسان کو نفس گمراہ کرتا ہے۔ لا علمی اتنا نقصان نہیں دیتی انسان کو جتنی اس کی خواہش نفس، یعنی جو خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، یہ انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ نفس کی جب اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کو ڈستا ہے، یہ سانپ ہے، اس کے اندر سے اس کو مار دیتا ہے۔ تو وہ اس پر خواہش نفس سوار تھی۔ اب وہ آدم علیہ السلام کی بات بھی نہیں مان کے دے رہا، جو اصول تھا اس زمانے کا شریعت کا اس کو بھی نہیں مان رہا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا وہ بھی نہیں مان رہا۔ پھر آخر میں آدم علیہ السلام نے اس کو جو ہے لاجواب کرنے کے لیے، یا یوں سمجھیے کہ اس کی ضد کو ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے ایک تجویز دی۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، کوئی نیاز لاؤ۔ جو حابیل تھے انہوں نے جو ہے وہ جانور پیش کیا قربانی کے طور پر۔ اس زمانے کا دستور قربانی کا یا نیاز کا یہ ہوتا تھا کہ قبولیت کی ایک واضح علامت ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں 10 آدمی نماز پڑھ کے گئے ہیں مسجد میں سے، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔
لیکن ویسے انسان کو یہ ڈر ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا تو یہ بات گویا کہ بتا دی جاتی تھی کہ کس کی چیز قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. تو قربانی یا نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کی اس کو رکھ دیا جاتا تھا کسی کھلے میدان میں. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو آ کر کھا جایا کرتی تھی. یہ اس زمانے کا دستور تھا. تأکلہ النار. تو دونوں نے آدم علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ چونکہ یہ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کی غلط خواہش کی تائید تو ہونی نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی قبول نہیں ہونی، تو یہ اپنے ہی جو عمل سے اس کو اپنا جھوٹا ہونا اور ہٹ دھرمی پر ہونا ثابت ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام کر لو. دونوں نے قربانی کر لی. جب وہ رکھ دی تو رکھنے کے بعد جو ہے وہ آسمان سے آگ آئی تو حابیل کی تو قربانی کو کھا کے چلی گئی، لیکن قابیل کی ویسے کی ویسی رہی. اب جناب یہ دوسرا ایک مسئلہ ہو گیا. تھا وہ خواہش پرست، نفس اس کے آگے لگا ہوا تھا، خدا کا حکم ماننے پر وہ تیار نہیں تھا. آدم علیہ السلام کا حکم، شریعت کا حکم ماننے پر تیار نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ میرا دل، میری خواہش. جیسے ہمارے ہاں کچھ جو ہے نا وہ یہ صورتحال ایسی ہے جیسے کچھ نوجوان ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اس خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا فلاں جگہ رشتہ اچھا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے ہمارے لیے. بہت ساری چیزیں سوچ ساچ کے، کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، زندگی گزری ہوتی ہے، بندوں کو پرکھنے کا، جانچنے کا ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے ماں باپ کا، اور بہت سی مصلحتیں سامنے ہوتی ہیں. تو لیکن وہاں ظاہر ہے کہ لڑکی ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی شکل صورت میں کم ہو، لیکن جو اولاد ہوتی ہے نوجوان آج کل کے ہمارے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پسند کی شادی کرنی ہے. اور پھر علماء سے بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب پسند کی شادی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پسند کی شادی، ہم نے کہا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کی پسند ہونی چاہیے، آپ کی پسند نہیں. جس پر اللہ کی پسند ہے، نظر ہے، وہ شادی ہو تو اچھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جو آپ کی پسند ہے وہ نفس کی پسند ہے، وہ شیطان کی پسند ہے، آپ کی نہیں ہے. اصل میں آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کو اچھی کر کے دکھا رہا ہے. اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے کاموں کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے شیطان. یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، عارضی سی وقتی سی گناہ کے اندر جو کشش ہوتی ہے، شیطان پیدا کرتا ہے اس کے اندر. تو وہ شیطان کی پسند نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی پسند ہو تو پسند کی شادی ضرور ہونی چاہیے. تو خیر یہ بھی اسی قسم کی بیچارہ کیفیت سے گزر رہا تھا. قابیل جو تھا وہ اسی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا. ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان سے ہمارے حضرت ہیں، فرمانے لگے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ دعا کریں کہ میری پسند کی شادی ہو جائے. تو فرمانے لگے میں نے کہا کہ تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے. تم تو کسی کو پسند کر رہے ہو، تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے. اور انسان پسندیدہ تب بنتا ہے جب اس کی نظر میں حیا آتا ہے، جھکتا ہے. کسی کی بہن بیٹی کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہوس کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. جو ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، وہ لوفر اور لفنٹر شمار ہوتا ہے، وہ پسندیدہ انسان شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے پسند کی شادی تو وہ ہے جس میں اللہ کی پسند ہے. اور جہاں بد نظری، جس کی ابتدائی بد نظری سے ہو، کسی کی بہن بیٹی کو تاکنے تاڑنے سے ہو، وہ پسند کی شادی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اس میں خیر نہیں ہو سکتی. خیر تو یہ واقعہ دیکھیں ہمارے لیے عبرت کا، اس میں یہ پہلو ہے کہ قابیل صاحب جو تھے وہ نفس کے غلام بنے ہوئے تھے. پسند کی شادی کے پیچھے یہ سارے کہانیاں چل رہی ہیں. اب جب یہ قصہ ہو گیا کہ جناب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اب اس کو حسد آ گیا. پہلے نفس، خواہش نفس آئی، اس خواہش نفس نے اس کے اندر ایک اور سانپ کھڑا کر دیا. وہ کیا ہے؟ حسد. حسد بڑی بری بیماری ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس اچھی چیز دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ اس سے ختم ہو جائے کسی طریقے سے، اور مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے بس اس سے جائے. یہ ہوتا ہے حسد، اور یہ دل کا چولہا ہوتا ہے. حسد جو ہے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایسی مصیبت ہے کہ سوکھی لکڑیاں ہوں، خشک لکڑیاں ہوں، بہت سارا آپ نے ڈھیر اکٹھا کر رکھا ہے، تو ان کے اندر بس تھوڑی سی ہلکی سی آگ دکھا دو ان کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟
کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگے گی، ساری لکڑیاں کچھ ہی دیر میں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے چھوٹا سا۔ تو فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان کتنی محنت سے نیکی جمع کرتا ہے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، مال کما کر رہا ہے، کسی کے ساتھ جا کے تعاون کر رہا ہے، خون دے رہا ہے، ہسپتال میں جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے نا۔ اب یہ اکٹھی کر کے لاتا ہے گھر میں، اور لا کر جب دل میں رکھتا ہے تو وہاں چولہا جلا ہوا ہے حسد کا، وہ حسد کے چولہے میں جو نیکی آتی جاتی ہے راکھ بنتی جاتی ہے، راکھ بنتی چلی جاتی ہے یہ۔ اور حاسد آدمی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ فلاں کو حسن دے دیا، فلاں کو مال دے دیا، فلاں کو عہدہ دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو اچھا بیان دے دیا، خطاب دے دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے صلاحیتیں بانٹ رکھی ہیں لوگوں میں۔ یہ اعتراض کرتا ہے گویا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یعنی اس کے ساتھ تو یہ معاملہ اور میرے ساتھ یہ معاملہ۔ تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے چھوٹا گناہ نہیں، غیر معمولی گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں اللہ نے بتا دیا آپ کو کہ یہ حسد یہاں تک لے گیا کہ اس نے اس کو قتل پر آمادہ کر دیا۔ خواہش نفس حسد میں بدلی، حسد نے اس کے قتل کا جرم اس سے کروایا۔ یہ پہلا جرم تھا جو اس دنیا میں ہوا، اس زمین پر، روئے زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا یہ۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے ناحق، ان سب کا گناہ قاتل کو تو ملے گی ملے گا، قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے لأنہ اول من سن القتل، کیونکہ وہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کی ریت ڈالی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو خیر کا ریت ڈالنے والا ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والی خیریں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں، لیکن کسی شر کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایسا شر کہ جو آگے دنیا میں معاشرے میں چل پڑے، ایسا شر تو پھر اس کو سمجھ بھی نہیں، اب اقابیل کو خبر بھی نہیں ہے کہ جتنے قتل قیامت تک ہو رہے ہیں سب اس کی خبر میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر لادے جا رہے ہیں سارے، کیونکہ اول من سن القتل، اس نے پہلا قتل کیا تھا۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا ہو گیا، کروڑوں اربوں خربوں تک جو قتل ہوئے وہ سب اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ تو لیکن اس کی پیچھے بنیاد کیا بنی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، حسد کے پیچھے بنیاد بنی خواہش نفس۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب جڑ جو ہے انسان کی وہ نفس ہے، جو خواہش نفس کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے تو اس کو ذلیل کروا دیتی ہے، تباہ کروا دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس لیے اسے کہہ دیا لاقتلنک، کہ میں تجھے ماروں گا۔ یعنی یہ بے دلیل تھا نا، نہ اس کے پاس دلیل شرعی تھی کوئی، نہ عقلی کوئی بات رہی، آخری جو فیصلہ تھا اس میں بھی ہار گیا۔ تو اب اس کو اندر سے شیطان نے اس کو زور دیا کہ تو اس کو قتل کر دے۔ تو ادھر سے جو دوسرا جواب آگے سے آیا حابیل کا، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ قابیل میں قاف ہے شروع میں، قاف کینچی والی، قابیل، اور قاتل بھی قاف والا ہوتا ہے، قاف کینچی والا۔ تو قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، حابیل نے آگے سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تمہارے سامنے قربانی لا کے رکھی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو رشوت تھوڑی دی ہے کہ وہ میری قربانی انہوں نے قبول کر لی اور تمہاری نہیں کی۔ اصل کہانی یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں ہے، تیرے دل میں شیطان ہے، چور ہے، نفس کے پیچھے تو چل رہا ہے، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور میرے اندر چونکہ یہ چیز نہیں ہے اس لیے اللہ نے میری قبول کر لی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو لیکن وہ اس چیز سے باز نہیں آیا۔ پھر آگے کا اگلا مکالمہ اس نے کہا کہ میں اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور بالآخر اس نے اس کو مار دیا، اور ایسی جگہ مارا جا کر کہ جہاں آدم علیہ السلام نہیں تھے۔ بعض روایت میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اس نے یہ کام کیا۔ پھر آگے تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔